بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ میری اگلی ویڈیو زمانے کے امام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی والدہ کے حالات زندگی پر ہوگی۔ یہ بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہے، پلیز اس کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ جب آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے 15 شعبان المعظم کی رات ہوگی۔ یہ رات تقدیر بدلنے کی رات ہے، یعنی تقدیر لکھنے کی رات ہے۔ وہ رات کہ جب دعائیں اور حاجات خود دروازے پر کھڑی ہوتی ہیں کہ مانگنے والا ہمیں مانگے اور خداوند عالم ہمیں شرف قبولیت عطا کر دے۔ سامعین، وہ بابرکت لمحے، گھڑیاں، ساعتیں آ رہی ہیں کہ ایک منادی ندا دے گا کہ اللہ کہہ رہا ہے، اے مانگنے والے بندے، مجھ سے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا صدقہ مانگ تو صحیح، تو جو مانگے گا تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ اس رات میں قرب الہی حاصل کرنے کے لیے عبادت انجام دی جاتی ہے۔ اس رات کے کچھ اذکار اور وظائف ایسے ہیں، اگر انسان خشوع و خضوع سے انجام دے تو یوں ہوگا جیسے قلم انسان کے ہاتھ میں ہو اور لوح اس کے سامنے موجود ہو اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی قسمت لکھ رہا ہو۔ خداوند عالم ہمیں اس رات کی فضیلتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ان سامعین سے درخواست ہے جو میرے چینل پر نئے ہیں، وہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ سامعین، زمانے کے امام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی والدہ کے بارے میں اب گفتگو کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ بشر ابن سلیمان ایک بردہ فروش ہیں جو سامرہ میں امام علیہ السلام کے پڑوس میں رہتے تھے۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن مجھے 10ویں امام علیہ السلام نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا، اے بشر ابن سلیمان، تم انصار سے تعلق رکھتے ہو اور انصار ہمیشہ سے ہمارے محب رہے ہیں۔ آج ہم تمہیں ایسی فضیلت دینا چاہتے ہیں جو آج تک تمہارے دور کے کسی اور مومن کو نہ ملی ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس فضیلت سے تمہارا مرتبہ بڑھائیں۔ یہ کہہ کر امام علیہ السلام نے 220 اشرفیاں ایک تھیلی میں رکھی اور اس تھیلی پر مہر لگا کر میرے حوالے کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہاں سے سیدھا بغداد کے پل پر جا۔ جس وقت کنیزوں اور غلاموں کی کشتیاں صبح سویرے آنے لگیں، اس وقت تم انتظار کرنا۔ جب عمر ابن یزید کی کشتی آئے تو اس کشتی میں دیکھنا کہ اس میں ایک مستور ہوگی جو 2 ریشم کے لباسوں میں ملبوس ہوگی۔ اس کے چہرے پر نقاب پڑا ہوا ہوگا اور وہ خود اپنے آپ سے گفتگو کرتی جا رہی ہوگی۔ جس وقت لوگ اس کو دیکھنے کے لیے اس کے قریب آئیں گے، وہ ایک مرتبہ گھبرا کر پیچھے ہٹ جائے گی اور یہ کہتی ہوئی نظر آئے گی کہ آج زمانے نے مجھے کس حالت میں پہنچا دیا اور کس طرح سے میری توہین اور بے عزتی کی جا رہی ہے۔ کاش میرا والی، میرا وارث آ جائے اور مجھے اس بے عزتی سے بچائے۔ جب تو یہ جملہ سن لے تو اس وقت تو عمر ابن یزید سے کہنا کہ یہ کنیز میرے حوالے کر دے، میں اس کی قیمت دینے کو تیار ہوں۔ بشر ابن سلیمان کہتے ہیں، میں سامرہ سے چلا اور بغداد میں جا کر مکان کرائے پر لیا اور کرائے پر مکان لے کر صبح سویرے بغداد کے پل پر جا پہنچا۔ اب میں کشتیوں کا انتظار کرنے لگا۔ ایک دم میں نے دیکھا کہ کشتیاں آنا شروع ہوئیں۔ جب عمر ابن یزید کی کشتی آئی تو میں نے دیکھا کہ اس کی دوسری کنیزیں کثرت کے ساتھ فروخت ہو رہی تھیں۔ البتہ ایک کنیز تھی جو ریشمی لباس پہنے اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے تھی۔ وہ کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی اور وہ ایک کونے میں خاموش کھڑی تھی، یہاں تک کہ جب کوئی اس کے قریب آتا تو وہ وہی جملہ کہتی تھی جو امام علیہ السلام نے مجھے بتایا تھا۔ بس یہ جملہ سنتے ہی مجھے یقین ہو گیا
کہ یہی میرا مطلوب ہے۔ میں آگے بڑھا، عمر ابن یزید کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں اس کنیز سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ عمر ابن یزید نے کہا، میں تو اس کنیز کے ہاتھوں تنگ آ گیا ہوں، اس لیے کہ یہ ابھی تک کسی کے ہاتھ فروخت ہونے پر تیار نہیں ہوئی۔ جب تم اس سے بات کر کے دیکھ لو۔ بشر ابن سلیمان کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، اس کنیز کے پاس گیا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، مگر میں نے اپنے 10ویں امام علیہ السلام کا لکھا ہوا خط اسے پیش کیا۔ جیسے ہی خط کی عبارت پر اس کی نظر پڑی، ایک مرتبہ اس نے خط کو پڑھ کر چوما اور چومنے کے بعد اپنے مالک سے کہا، مجھے اس کے ہاتھ فروخت کر دے، ورنہ میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گی۔ مالک نے خوشی خوشی میرے ہاتھ اس کنیز کو فروخت کر دیا اور میں اس کنیز کو لے کر اپنے گھر میں آیا۔ اب کنیز جب اس کے گھر میں آ گئی تو بشر ابن سلیمان کہتا ہے کہ میں بہت حیران و پریشان ہوا کہ یہ کنیز صرف اس خط کو دیکھ کر میرے ساتھ چلنے پر کیسے راضی ہو گئی۔ میں نے ایک مرتبہ اس کنیز سے کہا، اے کنیز خدا، میں تجھ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ تو صرف اس خط کو پڑھ کر میرے ساتھ چلنے پر تیار ہو گئی۔ اس کنیز نے کہا، اے آل محمد کی معرفت نہ رکھنے والے، میری گفتگو توجہ سے سن۔ میرا نام ملیکہ ہے اور میں کیسر روم کی پوتی ہوں۔ جب میری عمر 13 سال کی ہوئی تو میرا رشتہ میرے چچا زاد بھائی سے طے پایا، چنانچہ جشن کا اہتمام کیا گیا۔ 300 کے قریب وہ حواری بلائے گئے جن کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قریبی تعلق تھا۔ 700 شہر کے معزز اور امیر بلائے گئے، 4000 فوج کے سپاہی بلائے گئے اور بڑے عالیشان ماحول میں دربار کی تقریبات کا آغاز ہوا۔ تخت رکھا گیا، اس تخت کو 40 پائے لگائے گئے اور جس وقت دولہا کو تخت پر بٹھا کر ہاتھ اٹھا کر انجیل پڑھنے کا موقع آیا تو ایک مرتبہ تمام بت اور تمام صلیبیں زمین پر گرنے لگی اور اس تخت کے پائے ٹوٹ گئے اور وہ تخت اوپر سے نیچے آ گرا، یہاں تک کہ دولہا بھی زخمی ہو گیا۔ اس وقت کے پادریوں نے جب یہ منظر دیکھا تو گھبرا کر کہا، اے بادشاہ وقت، ہم یہ نکاح نہیں پڑھا سکتے، اس لیے کہ اس نکاح میں ایسی علامت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے زوال کی علامت ہے، اس لیے ہمیں اس کام سے معذور سمجھا جائے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں یہ لڑکا ہی منحوس لگتا ہے، اس کے دوسرے بھائی کو بلایا جائے، اس کے دوسرے بھائی کے ساتھ میری پوتی کی شادی کر دی جائے۔ بہرحال دوسرے بھائی کو بلایا گیا، تخت کو ایک مرتبہ پھر سجایا گیا، لیکن پھر جس وقت موقع آیا اور انجیل کو کھول کر پڑھنے کی باری آئی، تخت پھر ہلا، صلیبیں پھر گری، بت پھر زمین پر آ رہے اور تخت ایک مرتبہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا اور دوسرا دولہا بھی زخمی ہو کر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ یہ منظر دیکھ کر تمام کے تمام پادری نکل گئے اور کہنے لگے کہ یہ شادی اس حالت میں ہونا ناممکن ہے۔ اب بادشاہ نہایت رنجیدہ اور مایوس حالت میں گھر میں آ گیا۔ میں بھی بہت پریشان تھی کہ آخر اس کا سبب کیا ہے، یہاں تک کہ رات آ گئی اور میں سو گئی۔ جب میں سو گئی تو خواب میں دیکھا کہ ایک میدان ہے اور اس میدان میں نور کا ایک منبر لگایا جا رہا ہے، اور جب نور کا منبر لگا تو میں نے دیکھا کہ میرے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آ رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے 11 حواری اور ان کے تمام ماننے والے بھی ہیں۔ اور آنے کے بعد وہ اس طرح کھڑے ہو گئے جیسے وہ کسی اور کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب میں حیران تھی کہ میرے پیغمبر کس آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں، ان سے بڑا تو کوئی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ آسمان سے کسی اور کی سواری اتری اور جو آنے والا آیا وہ تنہا نہیں آیا تھا بلکہ ان کے ساتھ ان کے 11 بیٹے بھی آئے تھے
میں نے یہ منظر دیکھا کہ میرے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور انہوں نے ان کو سلام کیا اور سلام کر کے ایک مرتبہ ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ میں نے گھبرا کر کسی سے سوال کیا کہ یہ کون ہیں؟ جواب ملا، یہ مسلمانوں کے پیغمبر اسلام ہیں جن کا استقبال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ اب میں حیران ہو کر دیکھنے لگی کہ میرے خیال میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑا کوئی پیغمبر نہیں تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس آنے والے پیغمبر اسلام نے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے لڑکوں میں سے ایک کو آگے کیا اور کہا، اے حضرت عیسیٰ، یہ میرا بیٹا حسن یعنی 11واں امام ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا نکاح آپ کے وسیع شمعون کی نسل سے تعلق رکھنے والی اس لڑکی ملیکہ سے کر دوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ شمعون کی طرف بڑھے۔ اے شمعون، اس سے بڑھ کر تیری کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے کہ آل محمد کا رشتہ تجھ سے جڑ جائے۔ میرے نانا شمعون نے ایک مرتبہ ہاں کر دی۔ اسی وقت نور کے منبر پر بیٹھ کر میرے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور مسلمانوں کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نکاح پڑھا اور میرا نکاح ہو گیا۔ اب روایت میں یہ ہے کہ میری آنکھ کھل گئی۔ اب میں بہت پریشان تھی کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ تمام دن پریشانی کی حالت میں رہی، یہاں تک کہ اگلی رات آ گئی اور میں سو گئی۔ اس رات بھی میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام تشریف لائیں۔ میں نے حضرت مریم کو دیکھا تو ایک مرتبہ استقبال کو آگے بڑھی، لیکن آج بھی مجھے ایسے لگا کہ حضرت مریم علیہ السلام بھی کسی کا انتظار کر رہی ہیں۔ میں حیران تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی کا انتظار کریں، ان سے زیادہ افضل اور کون ہو سکتا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے نور کی ایک سواری اتری اور جب وہ قریب پہنچی تو اس کے پردے کو ہٹا کر کوئی بی بی باہر تشریف لائیں۔ اس آنے والی بی بی میں اتنا جلال تھا، اتنا روپ تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھی۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ بی بی کون ہے؟ جواب ملا کہ یہ مسلمانوں کے پیغمبر اسلام کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت مریم نے مجھے بازو سے تھاما اور کہا کہ میری بیٹی ملیکہ، انہیں پہچان، یہ تیرے شوہر کی ماں ہیں اور ان سے ملاقات کر۔ میں نے جب دیکھا تو میں نے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا سے شکایت کی کہ آپ کے بیٹے شادی کے بعد ایک مرتبہ بھی میرے پاس نہیں آئے، ایک مرتبہ بھی مجھ سے ملاقات نہیں کی۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے جواب دیا، اے میری بیٹی، تم ابھی تک اپنے دین پر ہو، جب تک کہ تم اس دین میں نہیں آؤ گی جو میرے بابا کا دین ہے، اس وقت تک میرا بیٹا تمہاری ملاقات کو نہیں آ سکتا۔ میں نے ایک مرتبہ حضرت مریم علیہ السلام کی طرف دیکھا تو حضرت مریم علیہ السلام نے بتایا کہ میں تو ابتدا ہی سے اس دین کی قائل ہوں۔ جب میں نے حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بھی اس دین کو مانتی ہیں تو میں نے بھی کلمہ پڑھا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے میری پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا، کل رات انتظار کرنا، تمہارا شوہر تمہارے پاس آئے گا۔ اگلی رات آئی اور میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام میرے پاس آئے اور اس کے بعد مسلسل میرے خواب میں آتے رہے، چنانچہ میں اچھی طرح سے امام کو پہچانتی ہوں۔ بشر ابن سلیمان کہتا ہے کہ اے بی بی، پھر آپ کیسر روم کے ملک سے بغداد کے پل پر کیسے پہنچی؟ تو آپ نے جواب دیا، ایک رات میرے شوہر جب میرے خواب میں آئے تو انہوں نے کہا کہ کل تمہارا دادا مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے ایک فوج بھیج رہا ہے، تم کسی طرح اپنا لباس بدل کر اس فوج میں شامل ہو جاؤ، اس لیے کہ تمہارا دادا بھی ساتھ جا رہا ہے، کوئی تمہاری نگرانی کرنے والا نہ ہوگا۔
تم موقع پا کر مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو جانا اور اس کے بعد تمہیں اپنے گھر تک بلانا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اگلے دن میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر 2 کنیزوں کے ہمراہ اپنے گھر سے نکلی۔ حالت جنگ میں میں مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہوئی۔ انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا، لیکن کوئی مجھے چھو نہ سکا، یہاں تک کہ عاجز آ کر مجھے ایک بردہ فروش کے ہاتھ میں فروخت کر دیا، اور یہاں جس طرح سے میں پہنچی وہ منظر بھی تم نے دیکھ لیا۔ اب میں اپنے آقا اور مولا کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ بشر ابن سلیمان حضرت ملیکہ کو لیے ہوئے 10ویں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو 10ویں امام علیہ السلام نے حضرت ملیکہ کو دیکھ کر کہا، اے ملیکہ خاتون، میں تمہیں 2 اختیارات دیتا ہوں، تم راہ خدا میں بالکل آزاد ہو، جتنی دولت چاہیے تمہارے حوالے کر دیتا ہوں، جہاں دل چاہتا ہے چلی جاؤ، یا پھر میرے گھر میں رہو، میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی کی خوشخبری سناتا ہوں۔ حضرت ملیکہ نے فرمایا، یبنا رسول اللہ، میں دولت لے کر کیا کروں گی؟ مجھے تو وہ ابدی خوشخبری سنائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تیرے بطن سے خدا وہ بیٹا پیدا کرے گا جو تمام دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بری ہوگی۔ حضرت ملیکہ نے کہا، مولا پھر میں آپ کے گھر میں رہنے کے لیے راضی ہوں۔ اس وقت امام علیہ السلام نے دوبارہ حضرت ملیکہ کا نکاح 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام سے پڑھا۔ اس طرح جناب ملیکہ کی شادی زمانے کے امام اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بابا سے ہو گئی، اور پھر انہوں نے جناب ملیکہ کا نام جناب نرجس خاتون رکھا۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، بے گھروں کو گھر، بے زروں کو زر، طالب علموں کو کامیابی، بے اولادوں کو اولاد، اور سب سامعین کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، آمین۔ سامعین سے درخواست ہے جس کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے وہ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔